الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں، آپ کو ایک آخر میں سنت بھی بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اسی میں سے ایک درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں. کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور کی ستاتے ہیں، میں بھی آؤں
بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں. جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، آپ سے آخر میں سوال بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے. آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنائیں گے. پیارے بچوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول کون سے صحابی کا نام ذکر ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. کون سے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان. کیا فرمایا؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کس لیے مسکرائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزانوں گر پڑیں گے. ایک عرض کرے گا، اے رب کریم، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. کہ میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزانوں گر پڑیں گے. اور ایک عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ کیا کرے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں. یعنی ایک ہوتا ہے ظالم جو ظلم کرتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مظلوم. کیا کہتے ہیں؟ مظلوم. اب جب مظلوم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اس سے میرا انصاف فرما، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، اب یہ بیچارے کا کیا کرے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں. مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے. اتنا ارشاد فرما کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. مظلوم کیا کہے گا کہ اس کا میرے گناہ جو ہے وہ اس کے ذمے ڈال دے، لیکن مجھے انصاف دلا. اور پھر یہ فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو. کس بات کا ضرورت مند ہوگا؟ کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو. اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے موتیوں سے بنے محلات دیکھ رہا ہوں. سونے کے بڑے شہر اور موتیوں کے بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں. یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟
اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا اے رب کریم میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ رب کریم بھی قیامت کے دن مسلمان میں صلح کروائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے ایک پورا واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سے صحابی کا نام ذکر ہوا تھا؟ حضرت انس۔ حضرت انس فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ تو ہمیں اس سے سبق کیا ملا؟ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے، کہ آپ نے بھی سنا کہ قیامت کے دن جب مظلوم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس سے انصاف دلا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ تو مظلوم بولتا ہے کہ میرے گناہ اس پر ڈال دے، پھر اللہ پاک نے کس طرح دونوں کو جنت عطا کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم اسے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس کی برکت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جو ہم پر ظلم کرے، جو ہمیں تنگ کرے، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کریں آپ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صبر کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے۔ کافروں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو برا بھلا کہا، مگر کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی انتقام یعنی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ صبر کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا بدلہ ملے گا۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی یعنی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب سوال آپ بچوں سے کہ ابھی انہوں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت بتائی، وہ کون بتائے گا؟ کون سی عادت تھی؟ چلیں آپ مائک میں بتائیں۔ صبر کرنا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے مبارک عادت سنی وہ کون سی ہے؟ صبر کرنا۔ اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صبر ملاحظہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر فرمایا کہ کافر آپ پر پتھر برساتے، کیا کیا طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اور صبر کرنے کے فوائد بھی آپ نے سنے کہ صبر کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ کیا اللہ پاک پسند فرماتا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبر کرنے والے کو کون پسند فرماتا ہے؟ اللہ پاک۔
صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا بدلہ ملے گا، یعنی جو صبر کرے گا، کسی چیز پر آپ نے صبر کیا تو انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو اس سے بھی اچھا ملے گا۔ اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں وہ ہم خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک سنت بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنت۔ اور آج جو سنت ہے وہ بہت ہی پیاری سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ آپ اس پر روزانہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کس لیے جگانا ہے؟ نماز فجر کے لیے۔ کس لیے جگانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اسے ہلاتے۔ تو ہمیں بھی یہ موقع مل سکتا ہے، پہلے تو ہم خود اٹھیں، ہم اٹھیں گے جب ہی دوسروں کو اٹھائیں گے، اور جب ہی اس سنت پر عمل ہوگا۔ تو آپ ابھی سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی انشاءاللہ اس کی عادت بھی بن جائے گی۔ اور جب آپ اٹھیں گے تو گھر پہ جو سو رہا ہے، آپ کا چھوٹا بھائی سو رہا ہے، چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن ہے، امی ابو سو رہے ہیں اگر، تو آپ ان کو بھی اٹھا دیں گے، اور انشاءاللہ آپ اگر سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، جو خوش نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، جب پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 نازل ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز فجر کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر ارشاد فرمایا کرتے، نماز پڑھو۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کے لیے جگانا چاہیے، اور یہ بھی سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔